بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع قرآن کریم سے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم بات کو کرتے ہیں، آج کا موضوع بڑا مختلف قسم کا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو گھر ہمارا ہوتا ہے، والد ہے، والدہ ہے، بچے ہیں، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ ہمارا موضوع ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا ذکر بغیر باپ کے کہاں آتا ہے، تو وہ ہمیں ملتا ہے سورہ لقمان میں۔ فرمایا، اور ہم نے انسان کو، جسے اس کی ماں، یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ لقمان کی، جس سے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ یعنی 2 لائنیں جو آیات اس میں آئی ہیں شروع میں، 14 ہی کی، ابھی 14 ہی چل رہی ہے، اس کے بالکل شروع میں تو یہ بتا دیا، اور بالکل ایسے ہی جب 15 آیت آئی تو اس میں بھی کہ کس طریقے سے وہ 2.5 سال تک یعنی دودھ پلاتی ہے اپنا وغیرہ، 2 سال کی عمر تک دودھ پلاتی ہے، وہ یہ بات بھی آ گئی۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم تو پتہ چلتا ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ نیچرلی پریگننسی اسی کا حصہ ہے، ماں کا ہی حصہ ہے، اور اس کی ڈلیوری وہ بھی ماں کا حصہ ہے، تکلیف سے اٹھائے رکھتی ہے، تکلیف سے جنتی ہے، جیسا کہ کہا گیا قرآن میں، اور پھر اس کو دودھ پلانا، بریسٹ فیڈنگ، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خصوصی اہمیت کے ساتھ الگ بیان کیا سورہ لقمان میں۔ باقی جگہوں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کہ بھئی کوئی ماں نے کوئی نصیحت کی ہو اپنی اولادوں کو، یہ پورے قرآن میں ہمیں نہیں ملتا۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ باپ نے کوئی نصیحت کی ہو اپنی اولادوں کو، تو جی ہاں، وہ ہمیں ملتا ہے۔ وہ ہمیں ایک یہی سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کا قول ملتا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھرپور قسم کی نصیحت، جو کہ بہت کافی ہے سورہ لقمان کی وہ چند آیات، کہ جو کہ ایک انسان کو اچھا، صحیح مومن مسلمان بنا کے پیش کر دے گا۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی اولاد سے، کہتے ہیں کہ مرتے وقت جو قرآن میں اس میں دیا ہوا ہے، یہ پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کے دادا، آپ کے باپ اور آپ کے پروردگار کی عبادت کریں گے۔ گویا یہ تربیت جو تھی وہ باپ کے حصے میں ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے۔ آئیے اور جگہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم اور جگہ دیکھتے ہیں کہ کیا رویہ ماں سے یا باپ سے یا دونوں سے رکھا گیا، تو ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے 17 اور 23ویں آیت ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ یہ 23 نمبر آیت تھی، 24 میں وہی چیز ابھی کنٹینیو ہے۔ عز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو، اور اگلا پوائنٹ کہ ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما، رحم فرما۔ بالکل اسی طرح کی چیز ہمیں سورہ عنکبوت میں بھی ملتی ہے۔ فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہر جگہ دیکھیں گے آپ کے ماں باپ کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہو کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اب دیکھیے یہاں پر بات آ گئی، کہاں پر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ شریک کرے یعنی شرک کرے۔ شرک سے مراد کیا ہے؟ یقیناً کوئی بھی ماں باپ جو مسلمان ہیں وہ یہ تو کہیں گے نہیں اپنے اولاد سے کہ بھی تم جاؤ بتوں کو پوجو۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات اللہ نے جس کو منع کیا ہے اس کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کرو، یا جس چیز کے لیے اللہ پاک نے کہا ہو کہ کرو، یہ منع کر سکتے ہیں نہیں یہ مت کرو، جاؤ بے مزاروں پہ جا کے چادر چڑھاؤ، فلاں جگہ مانگو۔ نیچرلی ایسی شرکیہ باتیں جو ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جو قرآن میں دے رکھی ہو، ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ مت کرو، تو آپ اس کا کہا ہرگز نہ مانیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو جس کی حقیقت اس کو معلوم نہیں اور واقفیت نہیں،
تو ان کا کہنا ایسے میں آپ نے نہیں ماننا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز میں کہا ہے کہ یاد رکھو کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں تم کو بتا دوں گا، جتا دوں گا. سورہ ابراہیم ہے 14 آیت 41. اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کیجیے. آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں تو بھی دونوں کے لیے ایک ساتھ مانگ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف باپ کے لیے مانگ رہے ہو یا صرف ماں کے لیے مانگ رہے ہو. اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت 36 میں یہ ہدایت کی ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ احسان کا سلوک کریں. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ صرف اس کا بدلہ اتار رہے ہیں، بلکہ آپ اس سے کہیں بڑھ کر اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو گویا یہ اس کا احسان ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا ہی بتایا گیا. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر تمام خاندان کو لے لیا جائے، باقی بہن بھائیوں کو بھی ساتھ میں جوڑ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کو سورہ توبہ میں آیت 23 and 24، اے اہل ایمان، تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو. یعنی یہ کہ باپ ہے تمہارا، بھائی ہے تمہارا، ایمان کے مقابلے میں وہ کفر کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے دوستی نہیں رکھیں گے. دیکھیے ہر حال میں اگر جہاں پر یہ آیا تھا کہ شرک کو کہیں تو ہرگز نہ ماننا، وہاں پر بھی یہ آیا مگر ان کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے بہترین رویہ رکھنا. یعنی یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ نہ جھڑکنا، ان کے ساتھ کندھے نیچے بات کرنا وغیرہ وغیرہ اسی طرح قائم رکھنا ہے، ایون اگر وہ مشرک ہو. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا ہے، سورہ کرنے والوں میں سے ہو تو پھر آپ نے ان سے بھی دوستی نہیں رکھنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے پھر بھی تو وہ گویا کہ ظالم ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے دعا حضرت ابراہیم نے کی اپنے باپ کے لیے، آپ کو پتا ہے وہ تو مشرک تھے، تو انہوں نے کس طریقے سے دعا کی. بالکل ایسے ہی ایون اگر آپ کا ماں باپ گناہ پہ بھی ہے، پہلی بات تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر ہے تو بھی آپ ان کے نام نہ صرف یہ کہ دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ دینا ہے، بلکہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ ان کو جہاں تک اخروی دنیا کے لیے بھی ان کو دعاؤں میں اپنے یاد رکھنا ہے. یہ بات کہ قرآن کریم میں ہم اگر احادیث کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں اس سے مختلف ملتی ہیں. یعنی یہ کہ جہاں پر ماں کا رتبہ، پاؤں کے نیچے جنت والی بات، یہ چیزیں آپ دیکھیں گے وہاں اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت کو اتنا گرا نہیں دینا چاہیے، لیکن بہرحال کیونکہ ایک چیز موجود ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے قرآن میں، ابھی ہم نے قرآن کی بات کی ہے، اس میں ہم نے یہی پایا کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ماں کو اس کی جو خصوصی مخصوص چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا ہے، بالکل ایسی ماں باپ کا ذکر ہر جگہ اور ہر لحاظ سے کیا ہے، چاہے ان کی خدمت ہے، چاہے ان کی جو ہے وہ ان کے حق میں دعائیں ہیں، چاہے ان کے سامنے سر جھکا کے بات کرنی ہے، کندھے جھکا کے بات کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے یکساں اللہ نے بتایا ہے. السلام علیکم.